ہم یہ کہہ سکتے ہیں جھینگے کے بارے میں کہ چونکہ عالم اسلام کے 3 مشہور ائمہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ خود اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ تھے. امام مالک تو تبع تابعین میں سے ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، پھر ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کے بڑے بڑے ائمہ ہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے ائمہ نے سمندر کی ہر مخلوق کو کھانے کی اجازت دی ہے سوائے مینڈک کے، تو اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں جھینگا کھانے کا بہت زیادہ عرف ہو، پوری قوم من حیث القوم اس میں مبتلا ہو، تو جہاں اتنا زیادہ شدید ابتلا ہوتا ہے تو وہاں پھر فقہائے حنفیہ بھی گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی ایسے مجبوری میں کسی دوسرے فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں سے عادت چھڑانا کسی چیز کی من حیث القوم. اب یعنی آپ بنگلہ دیش میں اگر کہہ دو نا جھینگا حرام ہے، تو یہ یعنی عوام کے لیے، پوری قوم کے لیے جو صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑنا تقریباً ناممکن ہے. تو اس لیے کہتے ہیں الامر اذا ضاق اتسع. فقہ کا قاعدہ ہے جب کسی معاملے میں بہت زیادہ تنگی ہو تو گنجائشیں دینی چاہیے لوگوں کو. تو اگر یہ اتفاقی طور پر حرام ہوتا تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی تھی جھینگے کے بارے میں، پھر تو بالکل گنجائش نہیں بنتی. لیکن چونکہ بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے، مجتہدین کا اختلاف ہے، تو ایسے ملک جہاں بہت زیادہ ابتلا ہے وہاں پھر حنفی لوگوں کے لیے بھی کھانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں. تو میرا معمول یہ ہے کہ میں جو لوگ نہیں کھاتے ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایوائڈ کریں. کھانے کی اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے بے شمار پیدا کی ہیں. سمندر میں مچھلیاں ہی سینکڑوں قسم کی ہیں، وہی کھاتے کھاتے آپ کی عمر گزر جائے گی. تو مشکوک چیز کی طرف، جھینگا کیکڑے کی طرف جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو لوگ بہرحال ایک عادی ہو چکے ہیں اور صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، ان کی ڈشوں سے پھر اس کو نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کو گنجائش کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے وہ تو نہ کھائیں بالکل، اور یا جو کھا رہے ہیں آرام سے چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. لیکن جو کھاتے آ رہے ہیں صدیوں سے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے وہ، تو ٹھیک ہے، پھر ایسے موقع پہ شدید مجبوری میں دوسرے فقہ پر. بہرحال وہ بھی عالم اسلام کے مجتہدین ہیں اور اسلام کے اندر ہی ایک رائے ہے، وہ اسلام سے باہر رائے نہیں ہے. تو اس گنجائش پر مجبوری میں عمل کیا جا سکتا ہے. یا کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہے، روزانہ پک رہا ہی جھینگا ہے اور مچھلی کبھی کبھار پکتی ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر ایسی مجبوری میں؟ تو کیونکہ بہرحال اس طرح سے حرام نہیں جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں، اجماعی مسئلہ نہیں ہے یہ. تو ایسے موقع پہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ فقہائے حنفیہ جھینگے کی تجارت کو بہرحال جائز سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ تجارت اس چیز کی حرام ہوتی ہے جو چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہو. جب مسئلہ اختلاف آ جائے گا نا، تو چونکہ شوافع کے لیے اور حنابلہ کے لیے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی خرید و فروخت اور اس کا بزنس بہرحال جائز ہو جائے گا. تو سمندر کی ہر مخلوق کا بزنس بہرحال جائز ہے اس گنجائش کی وجہ سے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. تو یہ اعتدال کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. میرا اپنا معمول بہرحال یہ ہے کہ میں جھینگے کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ ایک تو اس لیے کہ انسان کو ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے مسلک کا بھی احترام. یہ تمام ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سب قابل احترام ہیں. لیکن جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں گے عملی لحاظ سے تو پھر اسی کو پراپر فالو کریں. صرف گنجائشوں کی بیس پہ اپنے مسلک کو تبدیل کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. صرف شہوت کی بیس پہ کہ آج آپ کا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ شافعی بن گئے، یہ نہ امام شافعی اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ امام احمد، کہ صرف خواہشات کی بیس پر آپ مسلک چینج کرتے رہیں. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. ان کی جو ان کے سامنے جو ان کی سمجھ میں آیا اس پر انہوں نے فتویٰ دیا. لیکن میرا یہ معمول ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی جھینگا کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں ہوں. وجہ کیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ میری رائے میں کہ اعتدال